شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہداء فلسطین کے ارواح کو وصال فرمائیں. بسم اللہ دوسری گزارش کہ جو ہر تقریر سے پہلے کی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سا اگر وہ نزدیک آئیں گے تو پھر آئیے راجو بھائی آ جا. صلوات پڑھیے محمد علیہ ویسے یہ میرے خیال سے جتنا زمانہ مجھے ہوا پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام لوازمات کے ساتھ پھر بھی مجمع کم ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے. بہرحال امید میں خدا. ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع. بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہوتی ہیں کہ آیتیں بھی حفظ ہوتی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ حفظ ہوتا ہے.
انہی تمام تر آیات میں سے ایک آیہ ولایت بھی ہے کہ جو ہر شیعہ کو آیت بھی حفظ ہونا چاہیے اور آیت کا ترجمہ بھی حفظ ہونا چاہیے۔ لوگ بھلے ہی کم ہیں، لیکن چونکہ جو میں سوچ گیا ہوں اور آمادگی سے آیا ہوں تو مجھے پڑھنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے وہی احساس دلائیں گے جیسے پورے مجمع میں محسوس ہوتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول ولی ہے، پھر اس کے بعد وہ ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ آیت کی اگر ایک ایک کلمے پر، ایک ایک لفظ پر غور کریں تو پہلا ہی کلمہ اور پہلا ہی لفظ جو اللہ نے رکھا وہ کلمہ حصر ہے۔ انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ، یعنی بس اور بس، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ولی کہ جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ یعنی ولایت صرف 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ولایت صرف 3 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ سب سے پہلی ولایت اللہ کے پاس، پھر رسول کے پاس، اور پھر بعض مومنین کے پاس۔ میرے عزیزوں، جتنے بھی الہی عہدے ہیں اور الہی منصب ہیں، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، باقی تمام عہدوں کی طریقے سے ایسے ہی عہدہ ولایت بھی الہی منصب ہے اور الہی عہدہ ہے۔ لیکن ولایت اور باقی تمام تر عہدوں میں بنیادی اور اصولی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں، الہی عہدے، ان میں سے کوئی عہدہ اللہ کے پاس نہیں ہے، لیکن صرف ایک عہدہ ولایت ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی ہے۔ اللہ کو آپ نبی نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کو آپ رسول نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کو آپ امام نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہاں اللہ کو ولی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور بعض مومنین ولی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ولایت اللہ کا حق ہے، دوسرے مرحلے میں ولایت رسول کا حق ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں بعض مومنین کا حق ہے۔ بڑی توجہ۔ اگر آیت کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اللہ نے جب ابتدائی 2 ولایتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے وہاں نام کا استعمال کیا۔ جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تب بھی نام لیا، نبی کی ولایت کا اعلان کیا تب بھی نام لیا، مگر جب تیسری ولایت کا ذکر آتا ہے تو اب اللہ نام نہیں لیتا ہے، بلکہ صفت بیان کرتا ہے، کردار بیان کرتا ہے، علامت بیان کرتا ہے، نشانی بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو وہ ولی ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اللہ ولی، رسول ولی، رسول کے بعد مومنین ولی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ بڑی توجہ۔ پہلے مرحلے میں بھی نام لیا، دوسرے مرحلے میں بھی نام لیا، تیسرے مرحلے میں صفت بیان کی۔ اللہ تیسرے مرحلے میں بھی تو نام لے سکتا تھا نا، مگر نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ بعض لوگ کہتے کہ اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر اللہ نام لے لیتا اور کہہ دیتا کہ تمہارا ولی علی بھی ہے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ مبغضان علی کے بغض کے مارے ہوئے آتے اور قرآن مجید کی اس آیت سے علی کا نام نکال کے اپنے والوں کا نام اس آیت میں رکھ دیتے۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بعض علی کے بغض کے مارے ہوئے آتے اور علی کا نام نکال کے اپنے والوں کا نام اس آیت میں داخل کر دیتے، مگر بات تو صحیح سی ہے لیکن میری عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے اللہ کا کلام، اللہ نے اس کو نازل کیا اور نازل بھی کیا، محافظ بھی خدا ہی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی
حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اللہ کے کلام میں چینجنگ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے کلام میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ علی کا نام آیت میں رکھ دیتا تو ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے یہ ان کا نام علی رکھ لیتے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے یہ ان کا نام علی رکھ لیتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا نام اللہ نے رکھا ہو یہ اسی کا نام اپنے بچوں کا نام رکھ لے؟ مگر جب علی کا لقب چرایا جا سکتا ہے تو پھر نام کیوں نہیں چرایا جا سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جب لقب چرایا جا سکتا ہے تو نام بھی چرایا جا سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک تو علی کی ولایت تک تو سب کو اقرار ہے کہ ہاں جیسے اللہ ولی ہے، جیسے رسول ولی ہے، ویسے ہی علی بھی ولی۔ لیکن علی کے بعد جو علی کے 11 جانشین ہیں ان کی ولایت کیسے ثابت ہوگی؟ توجہ فرمائیے گا، یہ گفتگو اگرچہ آج کے متعلق نہیں تھی، پھر کبھی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جن کی قسمت میں تھے وہ مطالب لے جائیں گے۔ علی کی ولایت تک تو اقرار کرتے ہیں، لیکن علی کے بعد جو علی کے 11 جانشین ہیں، بھائی اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اللہ ایک، رسول کی ولایت کا اعلان کیا، رسول ایک۔ بھائی تیسرے مرحلے میں جو ولی ہوگا وہ بھی تو ایک ہی ہوگا نا، مگر نہیں، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تنہا علی ولی نہیں ہے، بلکہ علی کے بعد علی کے 11 نائب بھی ولی ہیں۔ علی کے بعد علی کے 11 جانشین بھی ولی۔ کیسے ثابت کریں گے؟ کاش مسلمانوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا اور پورا قرآن میں صحیح فقط ایک ہی آیت، یہی آیت ولایت سمجھ کے پڑھی ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ آیت کا انداز کیا ہے، آیت کا طریقہ کیا ہے، آیت کا تیور کیا ہے اور آیت کا شیوا کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا تدبر و تعقل سے کام لیا ہوتا تو یہی آیت واضح کر دیتی کہ تنہا علی ولی نہیں ہے، بلکہ علی کے بعد علی کے 11 جانشین بھی ویسے ہی ولی ہے جیسے اللہ ولی، جیسے رسول ولی، جیسے علی ولی، ایسے ہی باقی 11 جانشین بھی ولی ہے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ بڑی توجہ، کمال یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ نے اس آیت میں جتنی بھی، بڑی توجہ، آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اگر کسی ایک انسان کی ولایت کو بیان کرتا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ جتنے بھی کلمے استعمال کرے، جتنے بھی صیغے استعمال کرے، جتنے بھی ضمیریں استعمال کرے، سب ایک کے لیے، واحد کے لیے استعمال کرے۔ مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی کلمے استعمال کیے، جتنے بھی صیغے استعمال کیے، جتنی بھی ضمیریں استعمال کی، سب کی سب جمع کے لیے، اور جمع وہ ہوتی ہے جو کم از کم 3 کے لیے بولا جائے یا 3 سے زیادہ کے لیے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، آیت کے تیور کیا بتلا رہا ہے؟ اگر آیت میں صرف علی کی ولایت مراد ہوتی تو اللہ کو الذین نہیں، الذی کہنا چاہیے تھا، آمنو نہیں، آمنا کہنا چاہیے تھا، یقیمونا نہیں، قاما کہنا چاہیے تھا، یوتونا نہیں، عطا کہنا چاہیے تھا، ہم نہیں، ہوا کہنا چاہیے تھا، راکعون نہیں، راکعون کہنا چاہیے تھا۔ مگر کمال یہ ہے اللہ نے ہر جگہ جمع کے لفظ استعمال کی تاکہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے کہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے بلکہ یہ پورا سلسلہ امامت کی ولایت مراد ہے۔ جیسے علی ولی ہے ایسے ہی علی کے 11 جانشین بھی ولی ہیں۔ علی بھی ولی ہے، علی کے بعد علی کے 11 جانشین بھی ولی ہے۔ اللہ نے نام نہیں رکھا تیسری ولایت کے موقع پر، صرف صفت رکھی ہے۔ بڑی توجہ، کیوں نہیں رکھا اللہ نے نام؟ اللہ نے نام کیوں نہیں رکھا؟
صفت کیوں رکھی؟ نام نہ رکھ کے صرف صفت رکھ کے دنیا والوں کو متوجہ کیا کہ تم نام کا علی تو لا سکتے ہو، کردار کا علی نہیں لا سکتے ہو۔ نام کا علی لا سکتے ہو لیکن کردار کا علی نہیں لا سکتے ہو۔ صرف نام کا علی لا سکتے ہو، کردار کا علی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ایک ہے، ایک نہیں بلکہ جیسے پہلے علی کی ولایت مراد ہے ایسے ہی دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی، چوتھا بھی علی، سب کے سب علی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ رسول نے تو فرمایا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، سب کے سب محمد۔ یہ آپ نے کہاں سے نئی حدیث نکالی کہ پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی؟ رسول سے معلوم کرے نا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، سب کے سب محمد؟ یہ کیوں نہیں کہا پہلا بھی علی؟ رسول جواب دیں گے جب ان کے حلق سے ایک علی نہیں اترتا، صلوات پر محمد، جب ان کے حلق سے ایک علی نہیں اترتا، کون ولی ہے؟ اللہ ولی۔ بڑی توجہ، اللہ ولی، دوسری ولایت رسول کی ولایت، اور تیسری ولایت علی کی ولایت، اور چوتھی ولایت علی کے 11 جانشینوں کی ولایت۔ علی کا دنیا کیا جواب لائے گی اور کیا پہچانے گی دنیا علی کو؟ علی نے دیا کیا اللہ کی راہ میں؟ جی انگوٹھی۔ پہچانو علی کو، سلام کرو علی کی منزلت کو۔ دنیا علی کی سخاوت کا اندازہ کیسے لگا پائے گی؟ کمال ہے علی کی سخاوت کا، جس نے اللہ کی راہ میں انگوٹھی ایک دیا ہے، ولایت 12 دی ہے۔ صلوات اور محمد۔ انگوٹھی صرف ایک دی ہے لیکن ولایت، آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ ولی کتنے ہیں تو 3 نہ بتائیے گا، بلکہ بتائیے گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی 14 ہیں۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور رسول کے بعد رسول کے 12 جانشین۔ سارا معاملہ تو 14 کا ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد والا۔ پہلی مرحلے میں اللہ ولی، دوسرے مرحلے میں رسول ولی، اور تیسرے مرحلے میں علی ولی، اور پھر چوتھے مرحلے میں علی کے 11 جانشین ولی۔ بڑی توجہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کیا؟ جی بولیے۔ انگوٹھی۔ اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ جی کیا دیا؟ کیا دیا؟ ولایت۔ سنتے رہتے نا مجلس سے بھائی، اس آیت کا نام ہی آیا ولایت ہے۔ ایک انگوٹھی کے بدلے اللہ نے بدلے میں ولایت عطا کر دی۔ علی مسجد میں تنہا تو نہیں تھے، اور بھی تو لوگ تھے نا، لیکن آنے والا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ نماز ہو رہی ہے، مسجد ہے، مگر فقیر کو عجیب سوجی ہے۔ آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، پریشان حال ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ ایک مرتبہ مانگا مگر کچھ نہیں ملا، دوسری مرتبہ مانگا پھر کچھ نہیں ملا، تیسری مرتبہ مانگا پھر کچھ نہیں ملا۔ اب عاجز آ کے، مجبور ہو کے، مایوس ہو کے جانے لگا، مگر جاتے ہوئے، توجہ فرمائیے گا مومنین، جاتے ہوئے اس نے مایوس ہو کے مایوسی کے عالم میں 3 باتیں ایک ساتھ کہی۔ کتنی باتیں عابد بھائی؟ کتنی باتیں؟ ہاں 3 باتیں ایک ساتھ کہیں۔ پہلے جملہ کیا کہا؟ پروردگار تیرے ہاتھ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ تیرے نبی کے مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور تیسرا جملہ تیرے بندوں نے کچھ نہیں دیا۔ کتنے جملے کہے؟ 3 جملے۔ تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں،
تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں اور تیرے بندوں نے کچھ نہیں دیا. اشارہ سمجھیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کا حملہ 3 طرفہ تھا. آنے والے کا حملہ 3 طرفہ تھا. پہلا مرحلہ تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, دوسرا مرحلہ تیرے نبی کے مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اور تیسرا مرحلہ تیرے بندوں نے کچھ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی عظمت بھی خطرے میں, نبی کی مسجد کی عظمت بھی خطرے میں, اور بندوں کی عزت بھی خطرے میں. سلام کرو علی کی عظمت کو. کمال ہے اس علی کا جس نے ایک انگوٹھی دے کے اللہ کے گھر کی عزت کو بھی بچایا, نبی کی مسجد کی عزت کو بھی بچایا, اور بندگان خدا کی عزت کو بھی بچایا. صرف ایک انگوٹھی دے کے, صرف ایک انگوٹھی. مسجد میں تنہا علی تو نہیں تھے نا, اور بھی تو لوگ تھے, مگر سب نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا, جیسے یہاں بھی کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. مانگنے والا مانگ رہا ہے مگر یہ خاموش. جانتے ہیں خاموشی کا راز کیا تھا؟ خاموشی اس لیے تھی کہ چونکہ آنے والا مانگ رہا تھا. آنے والا مانگ رہا تھا, آنے والا مانگ رہا تھا. بےغیرتی اور کنجوسی اور بخالت کی انتہا ہے. خاموشی اختیار کر لی تاکہ دینا نہ پڑے. اچھا کمال کی بات یہ, کبھی کبھی بخالت اور کنجوسی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہو اور برابر میں کھڑے ہونے والا کوئی کہہ دے, میں دیکھ نہیں رہا ہوں تمہیں گالی دے رہے ہیں, تمہیں ماں بہن کو گالی دی جا رہی ہے. داڑھی کو کھجا کے صاحب کہتے ہیں دے رہا ہے, دینے دیجئے نا, کچھ دے ہی تو رہا ہے, مانگ تھوڑی رہا ہے, دے ہی تو رہا ہے. یہ بخالت کی انتہا ہے, کنجوسی کی انتہا ہے. مسجد میں علی تنہا نہیں تھے, اور بھی تو لوگ تھے نا, مگر صرف علی نے دیا, باقی نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا. اور خاموشی اس لیے تھی چونکہ مانگ رہا تھا, لیکن اگر کچھ دینے آیا ہوتا پھر خاموشی نہ ہوتی. اگر کچھ دینے آیا ہوتا, اس نے مانگا کیا؟ اللہ کی راہ کے لیے, اللہ کے نام پر. علی نے دیا کیا؟ انگوٹھی. اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ ولایت. اللہ کی راہ میں دیا علی نے, بدلے میں اللہ نے ولایت دے دی. معاملہ ہوا علی اور اللہ کے درمیان, لیکن لوگ ہماری جان پر آ پڑے. بھائی پہلے علی نے دیا, بعد میں اللہ نے بدلہ دیا, لیکن لوگ ہماری جان پر آ پڑے کہ صاحب ٹھیک ہے علی نے اللہ کی راہ میں حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی. توجہ فرمائیے گا, علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی, علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی, علی نے دے دی. ولایت کی آیت بھی آ گئی, لیکن یہ بتائیں کہ علی کی نماز کا کیا ہوا؟ کاش آپ پہنچ جاتے بھائی. علی کی نماز کا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا, مگر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پہ انگوٹھی دی. اس کا مطلب علی کی نماز تو خراب ہو گئی نا, علی کی نماز تو خراب ہو گئی. جملے پر توجہ فرمائیے گا, علی کی نماز تو خراب ہو گئی نا. ہم نے کہا ٹھیک ہے نماز خراب ہو گئی, ہونے دو, بدلے میں کم از کم ولایت تو مل گئی, کم از کم ولایت تو مل گئی. ذرا سوچو ان بے عقلوں کو کون سمجھائے جس کی خراب نماز پر اللہ ولایت دے دے. صلوات پر محمد. جس کی خراب نماز کی قیمت اللہ ولایت دے,
اس کی اچھی نمازوں کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سب خاموش ہیں، صرف علی نے دیا۔ آنے والے نے آ کے مانگا کہاں تھا؟ کتنے جملے کہے تھے اس نے؟ 3 جملے۔ تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں، تیرے بندوں نے کچھ نہیں دیا۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں صلوات پڑھیے۔ اصل میں جب اس طریقے کا ماحول ہو نا تو پھر مجمع سے زیادہ پڑھنے والا تھک جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والا۔ کتنے جملے کہے تھے؟ 3 جملے، توجہ فرمائیے گا۔ تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور تیرے بندوں نے کچھ نہیں دیا۔ علی مسجد میں تنہا نہیں تھے، اور لوگ بھی تھے۔ اس نے مانگا صرف علی سے نہیں تھا، اعلان عام تھا، اعلان عام تھا، جو چاہے دے دے۔ مثال دے دوں؟ مثال کے طور پر آپ میرے گھر پہ بیٹھے ہو، میرے غریب خانے پہ، دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، گھر کس کا ہے جہاں مانگ رہا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بولیے۔ اللہ کا یا رسول کا؟ آپ میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے، فقیر آئے، دستک دے۔ ایک میں بیٹھا ہوا ہوں میزبان، ایک مہمان بیٹھا ہوا ہے، پریشان کسے ہونا چاہیے؟ ہیں؟ ہاں، میزبان کو پریشان ہونا چاہیے، مجھے پریشان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میرا ہے، میں دوں گا تو میرے گھر کی عزت بچے گی، نہیں دوں گا میرے گھر کی عزت نیلام ہوگی۔ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ گھر میرا ہے، دوں گا تو میرے گھر کی عزت بچے گی، نہیں دوں گا تو میرے گھر کی عزت برباد ہوگی۔ دوسری مثال پلٹ دیجئے، میں آپ کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، فقیر آئے، کس کو پریشان ہونا چاہیے؟ مجھے یا آپ کو؟ آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر ہے آپ کا، آپ دیں گے تو آپ کے گھر کی عزت محفوظ رہے گی، نہیں دیں گے تو عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہاں مجھے پریشان ہونا چاہیے، گھر میرا ہے، یہاں آپ کو پریشان ہونا چاہیے، گھر آپ کا ہے۔ علی سے کہیے مولا جیسے سب خاموش تھے ویسے ہی آپ بھی خاموش رہتے۔ مولا جواب دیں گے کہہ تو صحیح رہے ہو، لیکن فرق اتنا سا ہے، تم سب پیدا ہوئے ہو اپنے گھر میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے گھر میں۔ صلوات بر محمد۔ سوچنا تو بالکل تمہارا ٹھیک ہے، لیکن تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ اس گھر کے مکین تو ہم ہیں نا۔ بڑی توجہ، کیا دیا گیا ہے؟ انگوٹھی۔ کس نے دیا ہے؟ مولا کائنات نے دے بھی دیا، اور کمال کی بات یہ کہ برابر والوں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ علی کی سخاوت کا اور شان کریمی کا اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ کی راہ میں اگر سیرت علی یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کیا دیا جا رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک ممبر سے ایک نیچے سے۔ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دیا کیا جا رہا ہے۔ یہ علی کی سیرت ہے، یہ علی کا کردار ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ مگر ہاں ہمارا تو عالم یہ ہے، دیکھیں دیتے ہم بھی ہیں اللہ کی راہ میں، اور دیتے اہل بیت بھی ہیں۔ سنبھالیے گا جملہ، دیتے ہم بھی ہیں، دیتے اہل بیت بھی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب ہم دیتے ہیں
تو ہم بولتے ہیں اللہ چپ رہتا ہے، جب اہل بیت دیتے ہیں تو اہل بیت چپ رہتے ہیں، اللہ بولتا ہے۔ علی نے انگوٹھی دی، کسی کو بتایا، اللہ نے آیت ولایت نازل کر دی۔ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا چلیے، جب بات آ گئی تو پھر کہہ دوں، جب بات دینے کی آتی ہے نا تو پہلی تو بات ہے کہ خاموشی، اور پھر چلیے اگر چاہتے ہوئے مجبوری کے عالم میں جیب میں ہاتھ ڈال بھی دیا تو سارے حساب و کتاب جیب کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ 5-7 سکے پڑے ہوئے ہوں تو انسان تلاش کرتے ہیں میں سب سے چھوٹا سکہ، ہاں سارا حساب جیب کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہاتھ جیب سے باہر نکلتا ہے تو ہاتھ میں وہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہو۔ دیا کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ ہاں ہاں بولیے، نہیں بابا نہ کیجیے، بولیے بولیے، کس کے نام پہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، صرف اللہ نہیں، جملہ کہہ دوں، اس کے نام پہ دیا جا رہا ہے جس کو دن میں کئی مرتبہ اکبر کہہ کے پکارتے ہو، جس کو دن میں کئی مرتبہ اکبر کہہ کے پکارتے ہو، سب سے بڑا، زبان سے کہتے ہو وہ سب سے بڑا، اور جب بات دینے کی آتی ہے تو سکہ سب سے چھوٹا، جب بات دینے کی آتی ہے تو سکہ سب سے چھوٹا تلاش کیا جاتا ہے۔ علی کی سیرت یہ کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اچھا جب دیا جاتا ہے، فرض کیجئے فقیر آیا تو جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں، یہاں کا تو ماحول مجھے نہیں پتا کیا ہے گھروں کا، لیکن یو پی وغیرہ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، فقیر آیا اور اس نے وہ جو اپنا مخصوص کلام ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور گھر کے بزرگ نے، ہوتا ہے نا ایسا ہی، گھر کے بزرگ نے، دادا ہے مثلا، پوتے کو آواز دی، اے فلاں بیٹا یہاں آؤ، جیب سے نکالا چھوٹا سا سکہ اور بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، لو بیٹا جاؤ دے دو، یا مطلب نانا ہو، دادا نانا ابا جو بھی ہو، گھر کے چھوٹے کے ذریعے دلواتے ہیں۔ توجہ فرمائے، کیوں دلواتے ہیں؟ بچہ اگر پلٹ کے پوچھ لے، دادا نانا ابا محنت سے کمایا تو آپ نے ہے، پیسہ تو آپ کا ہے، مجھ سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ آپ ہی جا کے خود دے دیجئے۔ گھر کا بڑا جواب دیتا ہے، بیٹا محنت ہماری ہے، کمائی ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیا تمہارے ہاتھ سے جائے، بدلے میں وہ جو دعائیں دے وہ تمہیں مل جائیں، بدلے میں وہ جو دعائیں دے وہ تمہیں مل جائیں، اور ہمارے دل کو خوشی محسوس ہو جائے۔ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ پروردگار، آخری جملہ، پروردگار جن سے دلوا رہا ہے وہ بھی تیرے بندے، اور جن کو مانگنے کے لیے مجبور کیا وہ بھی تیرے بندے۔ جیسے دینے والوں کو دیا ایسے ہی مانگنے والوں کو بھی دے دے، جیسے دینے والوں کو نوازا ہے ایسے ہی فقیروں کو بھی دے دے، غریبوں کو بھی دے دے۔ آواز قدرت آئے گی، دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، نوازنے پر آ جاؤں تو نواز سکتا ہوں۔ آخری جملہ، دینے پر آ جاؤں تو دے سکتا ہوں، جیسے میں نے تمہیں دیا ہے اگر ایسے ہی فقیروں کو بھی دے دوں تو انہیں مال تو مل جائے گا، لیکن تمہیں ثواب کیسے ملے گا؟ تمہیں ثواب کیسے ملے گا؟ شکر خدا ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ ان کو مال مل جائے، تمہیں ثواب مل جائے۔ صلوات محمد۔ چھوڑ دی میں نے گفتگو، اللہ کی راہ میں ایسے دو کہ جس ہاتھ سے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو۔
اور جب کسی اور کو خبر ہو جاتی ہے، جب بندے اور اللہ سے ہٹ کے کسی اور بندے تک پہنچ جاتا معاملہ، تو پھر ایسے بندے کو اللہ کہے گا جاؤ ثواب بھی اسی سے لو۔ یہ تو مال کی بات ہے، پیسے کی بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے تو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے نیکی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی وہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں تو جسے تم سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو، جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ حسین ابن علی کو اکبر سب سے زیادہ پیارا تھا۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں پروردگار جب بھی مجھے تیرے حبیب کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا۔ اللہ کی راہ میں حسین نے اپنا اکبر بھی قربان کیا، خالی اکبر نہیں، 6 مہینے کا اصغر بھی قربان کیا۔ خالی اصغر نہیں، اپنے بہنوں کا پردہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ بہنوں کا پردہ نہیں، بلکہ اگر بیٹے کو امام وقت کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں تو ہوتی رہی، پیروں میں بھیڑیاں ہیں تو ہوتی رہی۔ ہاں عزیزوں، علی اکبر حسین کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقام رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیٹا ہے جو صرف بیٹا نہیں بلکہ شبیہ پیغمبر ہے۔ حسین اگر صرف بیٹے کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تو شاید اتنی محبت نہ ہوتی، بیٹے تو اور بھی ہیں، مگر نہیں، اس کا ایک مقصد اور ہے شبیہ پیغمبر، اور ایک عظمت و عزت اور ہے ہم شبیہ رسول۔ اس لیے کہ حسین اکبر کو زیادہ چاہتے تھے، مگر ہاں ایک موقع وہ آیا کہ جب اکبر نے آنے کے بعد جنگ کی اجازت طلب کی۔ حسین نے کہا بیٹا کیا کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ علی اکبر نے اصرار بڑھا، حسین نے جنگ کی اجازت دی، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ حسین نے اکبر کو سجایا، امامہ باندھا، عصا دیا، نیزہ دیا، تلوار دی، جاؤ علی اکبر جا کے اپنے دادا علی کی شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ علی اکبر میدان میں آئے، مصروف جہاد ہوئے، مگر ہاں بھوکا پیاسا شہر کہاں تک لڑتا؟ آخر کار وہ وقت بھی آیا، لڑتے ہوئے پھر خیمے کے در پہ واپس آئے، اور آنے کے بعد مجبوری کے عالم میں اور غربت کے عالم میں باپ سے ایسا سوال کیا جو باپ پورا نہ کر سکا، بابا اگر ایک قطرہ پانی کا مل جائے تو میں اس لشکر یزید کو فنار کر دوں گا۔ حسین کیا کرتے؟ مجبور ہے، غربت کا عالم ہے، بے کسی کا عالم ہے۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ باپ کے امام کے حکم کی اطاعت میں علی اکبر نے زبان کو باپ کے منہ میں رکھ دی، مگر بے ساختہ فوراً باہر نکال دی اور آواز دی بابا آپ کے حلق میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر پھر پیاسے میدان کارزار میں آئے اور پھر مصروف جہاد ہوئے، مگر ہاں آخرکار پھر گرتے ہوئے باپ کو آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کربلا میں جو بھی شہید گرا جس کا جو رشتہ حسین سے تھا، علامہ نقوی مصائب کو پڑھا کرتے تھے، جملے کو پڑھا کرتے تھے، جو بھی شہید گرا اس نے وہی رشتہ لے کے آواز دی قاسم گرے تو قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، عباس گرے عباس نے آواز دی آقا میری مدد کو آئیے، مگر ہاں جب علی اکبر گرے تو علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے، بلکہ سلام آخر کیا بابا میرا آخری سلام۔ جانتے ہو علامہ نقل کیا کہتے ہیں کیوں نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر دنیا سے جا ضرور رہے ہیں، مگر علی اکبر جانتے ہیں جب میں اپنے پاس جب کوئی بھی شہید آواز دیتا تھا تو میرا بابا تنہا نہیں جایا کرتا تھا، اپنے بابا کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب
بابا میرے لاشے پر آئے گا تو میرے بابا کو کون سہارا دے گا؟ اسی وجہ سے علی اکبر نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ جھکی ہوئی کمر کو پکڑے ہوئے حسین لاش علی اکبر پر آئے، دیکھا جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا ہے، حسین نے سر کو زانوں پر رکھا اور آواز دی بیٹا تیرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، عباس کے جانے سے میری کمر خمیدہ ہو گئی۔ لاشے کو اٹھایا، کچھ دور چلے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ پا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ساری دعاؤں میں سب سے پہلی دعا اور سب سے آخری دعا یہ ہے، دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، پروردگار فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مسلمین دنیا میں جہاں جہاں آباد ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہمارا شمار امام کے سچے اور واقعی انسان ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع